ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جم کے بیٹھو نازنینوں، بڑے نازنینوں، بڑی نیند بھی آئی ہونی ہے. آپ کس چیز کی قدر آ جانی چاہیے، پتہ نہیں کب آئے گی. ایک دوسرے سے پڑھ کے میں پہلے نکلوں، میں پہلے نکلوں. باقی کاموں میں بھی بندے تھک جاتے ہیں، دفتر میں کام کرنے میں، مزدوری کرنے میں تو لگے رہتے ہیں. کہتے ہیں پورا ٹائم لگانا ہے یہاں، تھکے ہیں تب بھی. ادھر تھکتے بھی نہیں، اپنے آپ کو تھکا ہوا سمجھ کے چلے جاتے. خالی نہ بولے نا. اب 27واں پارہ شروع ہوا ہے. سورہ زاریات 26ویں پارے سے چلی آ رہی ہے. اب شروع میں 27ویں پارے کے چند قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے جو بڑے نازنین تھے، بڑے امیر تھے، بڑے شہزادے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، اپنے دین کی قدر نہیں کی، نہیں مانا. تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہلاک کر دیا. جن کے واقعات تفصیل سے گزرے یہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا. پہلی قوم ہے قوم لوط، جس نے بد فعلیوں کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے تھے. کفر شرک تو کرتے ہی تھے، لیکن بے حیائیوں کے بھی عجیب انہوں نے نرالے انداز شروع کیے تھے. اس واسطے عذاب بھی ان پر عجیب نرالا آیا. پتھروں کی بارش برسی اور ان کی بستی کو الٹ دیا گیا. آج تک الٹی ہوئی ہے، وہاں آبادی نہیں ہوئی. وہ بڑے نازنین تھے، نبی کی بات نہیں مانتے تھے اور بلکہ کہتے تھے بڑے صوفی ہیں تو اس بستی کو چھوڑ کے پر چلے جائے، نہیں تو ہم نکال دیں. اللہ نے فرمایا تم تو جب نکالو گے پہلے تم نکلو. نکال دی. اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی کا ذکر فرمایا. یہ قومیں ہر لحاظ سے قوت اور طاقت والی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک کو چیخ سے ہلاک کر دیا، ایک کو ہوا سے ہلاک کر دیا. ہوا یہ جو نظر ہی نہیں آتی، اس ہوا نے اٹھا کر پھینکا اور جب ٹھہری تو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، پھر کھجور کے تنے نظر آ رہے تھے. گئی نازنینی چودراہٹ. وہ کہتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور ہے کون جو ہمارے اوپر ہاتھ ڈالے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم آپ سے اس سے پٹوا دیں گے جو تمہیں آنکھوں سے نظر ہی نہ آئے. ہماری طاقت کا اندازہ تمہیں نہیں لگا، میں بتا دوں. نمرود کہتے ہیں میں آسمان کے خدا کو نعوذ باللہ قتل کرایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا. کہتے ہیں ایک مچھر کو حکم دیا چل ناک سے اندر اس کے دماغ میں جا بیٹھ. کہتے تھا بھی لگڑا اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی تھی. اس کو پٹوا کر اپنے ہاتھ سے پھر اپنے سر پر جوتے مارتا تھا.
پھر وہ تھک گیا تو پھر ملازموں سے کہا کہ میں ہاتھ میں میرے تھک ہو جاتا، کیونکہ جب مارتے تھے تو مچھر کو حکم تھا وہ بیٹھ جاتا، وہ درد کھڑا ہو جاتا، رک جاتا، تو جب ادھر مار ختم ہوتی وہ مچھر اٹھ جاتا۔ حالانکہ مچھر تو بالکل کوئی شے نہیں، یوں چلے جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کو اللہ نے طاقت، اللہ کے سپاہیوں کو کام دے رہا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتا ہے، وہ نہیں جانتے۔ اس واسطے غافل نہ رہو، اپنی موجودہ طاقت قوت عہدے کو مت دیکھو، اللہ کے سامنے سب شودے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر قوم نوح کا ذکر، اس کو بھی پانی میں ڈبو دیا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، پھر اللہ نے اپنی قدرت کی دلیل دی، ہم نے آسمان بنایا اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے، اور اس کو بنا کر یوں پھیلا دیا جس کا کنارہ کوئی جانتا بھی نہیں کہاں ختم ہوتا ہے، یہ ہم نے بنایا ہے۔ وہ زمین جس پر تم بڑے چودھری کہلاتے ہو، اس کو فرش بھی ہم نے بنایا، بچھایا بھی پانی کے اوپر ہم نے ہے، پانی کے اوپر بچھی ہوئی تھی، تم دیکھ ہم پانی میں بچھا دکھاؤ، اور ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ نصیحت پکڑو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تمہارا مقصد یہ ہے کہ دوڑ پڑو اللہ کی طرف، میرا کام ہے تمہیں سمجھا دینا، تمہارا کام ہے اس پر عمل کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب سب کہتے ہیں آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، اور کسی کو فائدہ نہ ہوا تو نصیحت کا فائدہ مومنوں کو تو ضرور ہوگا، تنفع مومنین۔ جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ انہوں نے کرنا، ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام تو معلل بالاغراض نہیں ہوتے ہیں۔ فرمایا جنوں اور انسانوں کو مخدوم بنایا ہے، ساری کائنات کو ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کا کام یہ ہے جو ہم بول چکے ہیں، جو ہم بولے ہوئے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، باقی چیزیں انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان اور جن اللہ کی عبادت کے لیے، وہ بھی ان کے اپنے فائدے کے لیے، عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق، مانو تم سے رزق نہیں کمانا، رزق کو میں دوں گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے اور بڑی طاقت والا ہے۔ والطور کتاب مستور، سورہ طور شروع ہوتی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی اہم چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ عذاب ضرور آئے گا اور اس کو روک کوئی نہیں سکے گا اگر تم ایمان نہ لائے، اور قیامت بھی آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو یہ مضبوط آسمان جس کا کنارہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ لڑ کھڑاتا ہوا، جھولتا ہوا ادھر ادھر، میں جیسا ایک چیز نرم سے یوں گرتی ہے، یہ تو آسمان اسی طرح لڑ کھڑا کے مورے مورے ہو کر، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، اس کی کوئی طاقت نہیں رہی۔ اور پہاڑ والے علاقے پہ جاؤ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، فرمایا یہ ایسے چل رہے ہوں گے جس طرح بادل چل رہا ہے، یہ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے، اور ریزے ریزے ہو کر اڑ کے پست جگہوں پر چلے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جھٹلانے والوں کے لیے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جو آج نہیں مانتے ان کو دھکے دے دے کر فرشتے جہنم میں ڈالیں گے اور فرمائیں گے
یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلائے تھے اور تم جادو کہتے تھے کہ آؤ بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ نہیں نظر آ رہی تو جلو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا، اس میں جلو، صبر کرو تمہاری مرضی یا نہ صبر کرو تمہارے حق میں یہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تم نے جلنا ہی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، اس کے مقابلے میں جو ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے ہیں اس کو ہم نعمتیں دیں گے، جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ان کو آتاہم ربہم، اللہ میاں دیتا جائے گا اور یہ لیتے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے جو اوپر جس کا تذکرہ ہوا بچا لیں گے، اور جنت میں انہیں کہا جائے گا مرضی سے خوش ہو کر بہترین گلے سے گزرنے والا کھانا اور کھاؤ اور پیو۔ متقین اعلیٰ ذرا حالت ذکر فرما دیتا کہ لوگوں کو شوق پیدا ہو۔ فرمایا یہ جنتی لوگ شاہی تختوں پر جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے اور کرینے سے بچھے ہوئے ہوں گے صف صف میں، وہ سب وجناہم، اس پر یہ تو تکیہ لگا کے بیٹھیں گے، اور ہم ان کی مقصد کے لیے بیویاں جن کی دو صفتیں بیان کی، رنگ چپٹا ہوگا، آنکھیں موٹی ہوں گی، ہے بشری سارے کچھ ہوتے ہونے چاہیے، ملے گی ہر ایک کا دل انشاءاللہ۔ تھوڑی سی ہمت کر لے بندہ اور ساتھ ان کی اولاد کو جو ایمان تو لائی ہوگی لیکن والدین کی طرح عمل نہ کر سکی ہوگی، جنت میں پہنچی ہوگی، ان کا درجہ نیچے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا درجہ بھی اونچا کر کے والدین کے ساتھ ملا دو۔ یا بچے محنت کر کے جس طرح ترقی دنیا میں بھی کرتے ہیں وہ اونچے چلے گئے، والدین کا درجہ نیچے تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے والدین کو بھی ذرا اونچا درجہ دے کر اپنے بچوں کے ساتھ ملا دو۔ اللہ تو ایسے بڑے مہربان ہیں، اس کی بات نہیں سنتے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، فرمایا کہ ان کا عمل نہیں، ان کا درجہ نہیں ہو، جو اونچا درجہ اس کا کم نہیں کریں گے، جس کا نیچا درجہ ہے اس کو اونچا کر دیں گے، اور ان کو پھل دیں گے، ان کی چاہت کے گوشت میں مرغ شتر مرغ کا گوشت کھائیں، لٹھے کا گوشت کھائیں، کبوتر کا گوشت کھائیں، بکرے کا کھائیں، اور پشاور والے بڑے بیل کا کھائیں، جو مرضی ہے سب کو اس کی مرضی کے مطابق ملے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، جب مجلس کی ٹائم ہوگی پھر خوش طبیعیاں بھی کریں گے، ان کو جب ساغر ملے گا وہ کہے مجھے دے، وہ کہے گا مجھے دے، وہ کہے گا مجھے دے، وہ فرمایا وہ خوشی میں سینہ جھپٹی کر رہے ہوں گے، نہ کہ وہ آپس میں کوئی لڑ رہے ہیں، کوئی لڑیں گے نہیں، یہ خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اور ادھر یہ تو ان کو ملا ہوگا، ادھر وَيَطُوفُونَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور جناب لڑکے خوبصورت جو موتیوں جیسے ہوں گے وہ گھوم رہے ہوں گے، کیا لے کر؟ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھوم رہے ہوں گے، جی ہاں کیا لینا ہے، جو اشارہ کرے گا فوراً ان کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت پر بہن والا ایک اور آدمی حالتیں جنتیوں کی ذکر فرما رہے ہیں، جنتی خود آپس میں بیٹھ کر مکالمہ کریں گے، گفتگو کریں گے کہ ہم یہاں جنت میں کیسے پہنچے، وہ کہے کہ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقُونَ مُشْفِقِينَ، اس واسطے کہ جب ہم دنیا میں رہتے تھے نا ہمیں ڈر لگا رہتا تھا کہیں غلطی نہ ہو جائے، پکڑے نہ جائیں، اس واسطے ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے رہے، پھر بھی اللہ نے ہمارے اوپر وہ احسان کر کے یہاں پہنچا دیا ہے، جہنم سے بچا دیا، اس کا احسان ہے۔ ہم نے کوشش کی، شکر ہے،
اس تھوڑی بہت ہی کوشش کو اللہ تعالیٰ نے قدر دی اور جنت میں پہنچا دیا. فمن اللہ آسان ہے اس کا. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ تو آپ کو دیوانہ، شاعر، کاہن کہتے ہیں تو کہنے دیں. آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ شاعر ہیں، کچھ بھی نہیں. آپ تو میرے محبوب ترین پیغمبر ہیں. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر ان کی سازشوں کا ذکر ہے جس کی تفصیل مشکل ہے اس وقت کیونکہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے. سوچ سے کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں گے. کئی جگہ بھی پہلے بیان بھی ہوئی ہے. اتنے بے باک ہو چکے ہیں، عذاب کو آنکھوں سے دیکھ رہے پھر بھی نہیں مانتے جب تک ان پر چھا نہ جائے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا عذاب کے لیے گرتا دیکھیں تو کہیں گے نہیں یہ بادل ہے، پھر رہا ہے، پھر رہا ہے. جب پڑ جاتا ہے تو پھر ختم ہو جاتے ہیں. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا. جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو ان کی کوئی سازش کارگر نہیں ہوتی، نہ ان کی کسی طرف سے مدد ہوتی ہے. فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا. کتنے پیارے انداز میں اللہ نے تسلی دی. میرے محبوب آپ کو جو رب نے حکم دیا ہے اس پر جمے رہیں. اے محبوب آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں. ایک لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے یہی صفت بِأَعْيُنِنَا، یعنی مطلب یہ اللہ کے آنکھ شاہ کوئی نہیں. اللہ ویسے دیکھتے ہیں، بغیر آنکھ کی دیکھتے ہیں. تو یہ ایک دنیا کے اندر جو چیزیں آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، آنکھوں میں بستے ہیں، یعنی آپ ہماری نگرانی میں ہیں. آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور دنیا کو پتہ ہے کچھ نہیں بگاڑ سکے. تکلیفیں دی ہیں، صحیح ہے آپ نے، لیکن ان کا قتل کے ارادے تھے، یہ وہ ہوتا کچھ بھی نہیں کر سکے. اچھا آپ کیا کریں؟ سبح بحمد ربک حین تقوم. آپ اللہ کی حمد الحمدللہ اور تسبیح سبحان اللہ اس کو کثرت سے کیا کریں. اور جب بھی اٹھیں، یہاں حین تقوم تہجد کے لیے اٹھیں، نماز کے لیے اٹھیں، جس کام کے لیے جب بھی اٹھیں نال تسبیح بھی بیان کریں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور خاص کر رات کو جب سناٹا چھا جاتا ہے اس وقت، اور جب ستارے جہاں سے کوچ کر جاتے ہیں اس وقت، یعنی دن کے بعد رات کے بعد دن آ جاتا ہے تو اس وقت خاص کر تسبیح پڑھیں جس طرح اب کا وقت ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. سورہ نجم تو وہ طور نجم پر ختم ہوئی اور آگے نجم ستارے کو کہتے ہیں، اسی سے شروع ہو. اور میں قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے گرتا ہے غائب ہو جاتا ہے. کیا اس پر تشبیہ دی. فرمایا ستارہ جب غائب ہو جاتا ہے تو دن نکل آتا ہے، پھر روشنی ہو جاتی ہے. وہ ستارے کی روشنی تو مدھم سی تھی، رات کو ہوتا ہے وہ. جب دن آتا ہے تو رات گئی، ستارے بھی گم. کہیں جائیں نہ جائیں، وہ آسمان بھی کھڑے رہے تو نظر نہیں آتے. ایسا سورج بڑی روشنی والا آ گیا تو آپ بھی بڑی روشنی والے پیغمبر آ گئے ہیں. اللہ وہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے بولتے نہیں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی کہتے ہیں، وہی کے ساتھ. اور ان کے پاس جو وحی لینے والا فرشتہ ہے وہ بھی بڑا قوت اور طاقت والا ہے، وہ امانت دار بھی ہے. اللہ کی بات من و عن اسی طرح نبی علیہ السلام تک پہنچا دیتا ہے. راستے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وہ چھین کر لڑ کر بدلا تبدلا کچھ بھی نہیں کر سکتے.
آپ نے ان کو دیکھا، اس کو دیکھا وہ اصلی شکل میں بھی ہے. غار سور سے غار ہرا ہوتا ہے، سو رہے ہیں، اس سے جب نکلے پہلی وحی آئی تو اس وقت بھی دیکھا تھا، اور معراج میں بھی دیکھا ہے اصلی. ویسے تو آتے رہتے تھے مختلف شکلوں میں، اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ فرشتہ اللہ کا حکم جو بھی دیا تھا وہ نبی تک پہنچا دیتے ہیں، اور نبی سمجھ جاتے ہیں باقی اللہ کا حکم یہ اللہ کا فرشتہ ہے. اور جب آپ معراج پر گئے جو کچھ دیکھا وہ بھی حق اور سچ دیکھا. فرشتے کو بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، وہاں جنت المأویٰ بھی ہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، معراج میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں اوپر دیکھی، زمین پہ دیکھی. اور بتاؤ لات اور عزیٰ کے پجاریوں، لات عزیٰ منات یہ لڑکیوں کے نام تھے، پتھروں کے نام تھے، انہوں نے بنائے خود نہ، جن سے نفرت کرتے ہیں انہی کا نام رکھ کر ان کو پوچھتے ہیں. اس سے پاگل بھی نہیں ہوگا کہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے تو منہ پھک ہو جائے، پھر خود لڑکیاں خرید کے اس کے سامنے سر جھکائیں. شرم نہیں ہے؟ اتنے پاگل ہو گئے. فرمایا یہ لڑکیاں پھر اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بھونڈی تقسیم کرتے ہو، اپنے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں جو تمہیں پسند نہیں آتی. لیکن تمہیں پسند نہیں آتی تو پھر تم پوچھتے بھی ان کو جاؤ. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، امر انسان ما تمنا، کیا انسان کی ہر تمنا پوری ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم بندہ کتنی آرزویں رکھتا ہے، کوئی پوری ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی. اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت اور دنیا اللہ ہی کی ہے. جس کو پر پورا کر دے، نہ کرے تو نہ کرے. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، ان کی بھی سفارت کہانی نہیں چلے گی. وہ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ ان کو اجازت دے. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ، لوگ جو ایمان آخرت پر نہیں لاتے فرشتوں کے لڑکیوں والے نام رکھتے ہیں. ان کو کیا پتہ یہ لڑکیاں کیا، ہم نے نہ ان کو لڑکیاں بنایا نہ لڑکا بنایا. ٹھیک ہے، اس کو ان کو کیسے پتہ چلے یہ لڑکیاں ہیں؟ ایسے جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال آپ ان کی باتوں سے منہ موڑ لیں بس. ان ربک اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو راہ پر چل رہا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے. اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ دیں گے. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ، وہ نیک لوگ جو بڑے گناہ تو نہیں کرتے، چھوٹے اگر ہو بھی جائیں تو ہم ویسے بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں گے. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، ایک سردار عاص بن وائل یا ولید بن مغیرہ، یہ ان میں سے کوئی ہے، وہ نبی علیہ السلام کی باتیں اور قرآن کو سن کر بڑا متاثر ہوا تو ایمان لانے کے قریب ہوا تو دوسرے کافر مشرک ان کے جوالے ہو گئے. کیا ہو گیا؟ تو بھوکا ہو گیا، یہ ہو گیا، ادھر جاتا ہے. حالانکہ ادھر کوئی مال دولت تو نہیں تھا، مال دولت انہی کے پاس تھا، ان کو یہ تانا دیتے، حالانکہ وہ امیر تھے بڑے. اس نے کہا یار ڈر لگتا ہے، یہ ڈر لگتا ہے، آخرت کا کیا کریں گے. ایک اٹھا کہتا ہے ڈر کیا لگتا ہے، اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا یا کوئی بھی سزا ہو گئی تو میں آپ پیسہ دے دوں گا، لیکن مجھے پیسے دے دے، مال شاہ دے دے، تیرے پاس بڑا مال ہے، جہنم میں تجھے نہیں جانے دینا، میں آپ چلا جاؤں گا. ابھی دنیا وہاں کی چلو سودا ہو گیا. پیسے تھوڑے بہت دیے،
اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اسے بند کر دی، اللہ نے اس کو دیا۔ کیا اس نے دیکھا ہے؟ جس نے منہ پھیرا، آتا قلیلاً واقعہ، اس کو دیا جس کے ساتھ سودا کیا تھا اور پھر روک لیا۔ یہ جو اس نے سودا کیا ہے، کیا اس کو اس پاس علم غیب تھا؟ جیسے آپ دیکھ لیا تھا کہ دوسرے کا بوجھ کوئی اٹھا لے گا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اترے ہوئے صحیفے نہیں پڑھے جس میں یہ واضح طور پر تھا اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ کیسے راضی ہو گیا کہ میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ بڑی مذمت کی۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان جو بھی کرے گا قیامت کے دن اس کو دکھایا جائے گا، یہ تو کرا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، تو پھر اس کو اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا۔ اور وہاں اپنی کمائی کام آئے گی، ایمان والی، ایمان اپنا کام آئے گا، دوسرے کا کام نہیں آ سکتا۔ وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، تم نے رب کی طرف جانا ہے، وہ ہنساتا ہے، رلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، وہ تمہارے جوڑے مذکر اور مؤنث بناتا ہے، وہ دولت مند کرتا ہے، وہ فقیر بناتا ہے، اور رب الشعرا جس کو تم پوچھتے ہو اس کا بھی رب ہے۔ اس نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کو، سب کو، یہ بڑے بڑے اطغا اور اظلم تھے، بڑے ظالم تھے، ان سب کو بھی ہلاک اس نے کیا ہے۔ الٹی بستی والے قوم لوط کے لوگ، ان کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا ہے۔ تو تم کس بات کی مولی ہو؟ جب تمہاری باری آئے گی تو تم بھی رگڑے جاؤ گے، قیامت قریب ہے۔ لوگ قرآن پاک سے تعجب کرتے ہیں، ہنستے ہیں، روتے نہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ اللہ کے ہاں سجود، سر سجدے میں ڈالتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر شروع میں معجزے کا ذکر ہے۔ مشرکین نے مطالبہ کیا اگر آپ جادوگر نہیں تو ہمیں یہ آسمان پر معجزہ دکھائیں، آپ اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائیں، پھر ہم مان لیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ منہ مانگا معجزہ دے دیتے ہیں، اکثر انکار کر دیتے ہیں کہ منہ مانگے معجزے کے بعد تباہی ہوتی ہے، جو ایمان نہیں لاتا۔ خیر یہ ان کا مطالبہ پورا کر دی۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا رات کو، اور چاند دو ٹکڑے ہو کے سب لوگوں نے دیکھ لیا، اور دور دور تک دیکھا، ہندوستان تک لوگوں نے دیکھا۔ یہاں کتنا دور ہے؟ قیامت قریب آ چکی ہے، چاند بھی پھٹ گیا ہے، جو انہوں نے مطالبہ کیا وہ بھی دیکھ لیا، اب تو ہی ماننا ہے۔ جو بھی دیکھیں گے یہ جادو ہے۔ انہوں نے پر نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا یار یہ اتنا بڑا جادوگر ہے، لوگوں کے جادو زمین پہ چلتا ہے، اس کا آسمان پر بھی چلتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلا۔ اس کے بعد قوم کی تباہی کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا کئی دفعہ ذکر ہے مختلف انداز میں۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، نوح علیہ السلام کو قوم نے جھٹلایا، کہنے لگے یہ جنون کا مارا ہے اور ڈانٹا ہوا ہے جس طرح ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے دعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، قوم نہیں مانتی، تنگ کرتی ہے، میری مدد کر۔ پھر اس کی تفسیر پہلے گزر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے دعا قبول کی، آسمان کے دروازے پانی سے کھول دیے اور زمین کے چشمے سارے نکال دیے، پانی نیچے والا اوپر والا مل کر پہاڑوں کو ڈبو گیا اور سارے لوگ مر گئے، ختم ہو گئے، صرف وہی بچے جو کشتی میں باقی تھے، جو نوح علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ پھر قوم عاد کی تباہی کا ذکر ہے، قوم سمود کی تباہی کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کی تباہی کا ذکر ہے۔ اب انداز وخرے ہیں، ہلاکت ان کی ہوئی ہے، آپ پہلے تفصیل سے سن چکے ہیں۔ یہاں اس صورت میں ایک اور انداز میں بیان کیا اور آخر میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے۔ وہ کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، تو نہیں ڈرا، وہ بھی عذاب کا شکار ہو گیا۔
اکفارکم خیر من اولئکم، اب مکہ والوں کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا اے محبوب کیا تمہارے کفار یہ مکہ میں جو آپ کے مخالف ہیں یہ بڑی طاقت والے ہیں اور بڑے لوگ ہیں، یہ وہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے پہلے تو وہ بڑے تھے، جب وہ ہلاک ہو گئے تو ان کی بھی باری آ جائے گی، اللہ یہ کہ ایمان لے آئیں، جو ایمان لائے گا بچ جائے گا ورنہ تباہی پھر جائے گی۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، تقدیر، ہم نے ہر چیز کو ایک انداز کے مطابق پیدا کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کتنی ضرورت ہے، کتنی پیدا کرنی ہے، کتنی نہیں کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، اس سے نصیحت پکڑو۔ کل شیء فعلوہ فی الزبر، جو لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جاتی ہے، تو اس کا جواب قیامت میں دینا ہوگا، اس کا نتیجہ بھی دینا ہوگا۔ اور آخر میں خوشخبری، پہلے ڈراوے، ان المتقین فی جنات و نہر، پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ یہ نہریں کالی کالی نہیں، وہ پہلے گزرے 26 پارے میں، وہ نہریں ہوں گے دودھ پانی شہد شراب کی، یہ تو نہریں فی مقعد صدق، بڑی عزت کی جگہ ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ جنت تو ساری، فرمایا عند ملیک مقتدر، اللہ کے پاس ہوں گے جو بڑا بادشاہ قدرت والا ہے، اتنی شان دے گیا ان کو۔ الرحمن علم القرآن، سورہ رحمان، شروع میں اللہ نے توحید بیان کی، پھر خطاب کیا دونوں کو، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جنوں انسانوں تم اللہ کی کس کس کی نعمت کو جھٹلاتے ہو؟ یہ بھی نعمت میری ہے اور میری توحید کی دلیل بھی ہے، نعمت بھی ہے دلیل بھی ہے۔ رحمان وہ ہے جس میں بڑا جو مین مسئلہ ہے، رحمت کرنے والا بھی اللہ تے، برکت دینے والا بھی اللہ، تمہیں برکت اور رحمت چاہیے تو اللہ سے جڑ جاؤ، یہ سمجھانا ہے بس۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اس کو بولنا سکھایا، سورج چاند وہ پیدا کیے، ستارے اور بوٹیاں پیدا کی، پودے پیدا کیے، درخت پیدا کیے، یہ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اوپر بنا کر اٹھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ترازو نازل فرمایا تاکہ تم کسی کا حق نہ مارو، پورا تول کے دو اور لو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، یہ آسمان کی باتیں تھیں، اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچھا دیا ہے، اس کے اندر میوے بھی ہیں، کھجور بھی ہے، اور جناب یہ غلے، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالْرَيْحَانُ، غلے، حب کے اگر سب غلے آگے، دالیں، گندم، جو، چاول، پھل، عرش ہے، والریحان، اور اس کے اندر تمام پھول آ گئے، ہر قسم کے پھول جو تم جانتے ہو، ان کی خوشبوئیں تم نکال کے عطر بنا لیتے ہو یا ویسے سوکھتے رہتے ہیں۔ یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خلق الانسان من صلصال كالفخار، اے کرنے والے انسان تجھے پتہ ہے تیری ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ تم تو مٹی سے، ایسی مٹی سے پیدا جو ٹھیکری کی طرح بجتی تھی، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا خود ہی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر بنائے، دو قسم کے سمندر، ایک میٹھا پانی والا، ایک کڑوے پانی والا، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، درمیان میں اللہ کے حکم کا پردہ ہے۔ اس میں تمہارے لیے جو کڑوا پانی ہے اس کے اندر تمہارے لیے موتی نکلتے ہیں، اور دوسرے میں تمہارے لیے گوشت مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ تم نکالتے ہو اور دنیا میں راحتیں حاصل کرتے ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، تم ان میں بیٹھ کر اپنے مقصد کو پہنچتے ہو۔ ہر چیز نے فنا ہو جانے والا ہے، ہو جانے والی ہے، اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی۔
یسألہ من فی السماوات والارض، آپ سے پوچھتے ہیں زمین آسمان میں کون ہے، اور ان کو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہے، وہ کل یوم و فی شان، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ، فرمایا ان کی ہر دن ہر وقت نئی شان ہوتی ہے، نیا کام ہوتا ہے، ان کا کیا پوچھتے ہیں. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، دھمکی دی، اور میں ابھی فارغ ہوتا ہوں، اور جن و انسانوں تم نافرمانی میں، جس طرح کسی کو ڈرایا جاتا ہے نا، معلوم کر لے، پتہ کر لوں گا کیا کرے گا، یہ ڈرانا ہے. میں فارغ ہوں، یعنی فارغ ہوتا ہوں، پہلے مصروف نہیں، یعنی ایک دھمکی کا ایک انداز ہے. ایک دھمکی دے دی، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اے جن و انسانوں اگر تم میری فرما برداری نہیں کر سکتے تو میری زمین آسمان سے نکل جاؤ. لیکن میں یہ بھی بتا دوں اور جگہ کہاں ہے کہ تم نکل کے جاؤ گے، جا سکتے نہیں، رہنا یہاں ہے، تو پھر فرما بردار بن کے رہو. یہ چیزیں بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. وَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، وہ دن آئے گا اللہ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کسی کے گناہ کی پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب پوچھا اس واسطے جائے گا کہ وہ یہ نہ سمجھے ہمیں ویسے ہی جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، یہ تمہارے قصور ہے، یہ تفسیر آ جائے تو پھر، ورنہ کہتے ہیں زبردستی ہمارے پر ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. اس واسطے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ، اس واسطے پوچھنے کی ضرورت نہیں، مجرم خود اپنی چہروں سے معلوم ہو جائیں گے. فرشتے ان کو بالوں، پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ وہ جہنم ہے جس کو جھٹلاتے تھے آپ گرم پانی کے اندر اور آگ کے اندر یہ گھوم رہے ہوں گے. یہ تخفیف کے بعد اب خوشخبریاں آخری رکوع میں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے کہ کیسے حساب دوں گا، ہم اس کو، جو ڈر جائے گا تو نافرمانی نہیں کرے گا تو ہم اس کو 2 جنتیں دیں گے. 2 جنتیں بھی ایک، یعنی بہت جنتیں دیں گے. وہ خوش کرنے کے لیے، ورنہ تو خود تو بھی کوئی شے نہیں ہوتی کسی کی بات. اور بڑے بڑے درختوں والی سایہ دار درخت ہوں گے، اور اس کے اندر چشمے جاری ہوں گے، اور ان کے اندر ہر قسم کے میوے کئی قسم کے ہوں گے. اور اس کے اندر یہ متقین لوگ وہ اپنا بڑے بڑے بچھونوں پر، جن کے بچھونوں کے اندر ریشم کے کپڑے ہوں گے. ادھر تو اوپر اچھا کپڑا لگا کے اندر ایسی کمزور سی چیزیں ڈالتے ہیں. فرمایا ان کے اندر بھی ریشم لگایا ہوگا، باہر بھی ریشم ہوگا، اتنے اچھے سے ہوں گے. اور جناب جنت کے درخت جو ہیں ان کے لیے کسی پھل توڑنے والے کی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ خود مشقت کرنے کی ضرورت. یہ درخت کتنا دور اس کی ٹہنی اور پھل کھڑا ہے، تمہارا دل کرے گا وہ پنکھے کی جگہ کھڑا ہے، یہ چاہیے وہ یہ ہاتھ میں آ جائے گا، آپ پہ آئے تو چننا آسان ہو جائے گا، کھانا آسان ہو جائے گا. اللہ اکبر، یہ ہوگا. اور پھر وہ بات کو فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن، اس کے اندر وہ عورتیں بھی ہوں گی جو اپنی نظریں اپنے خامدوں پر بند رکھے گی. ان کو سب سے اچھا خامن ہی لگے گا. تو عورتوں مردوں کو بھی اپنی بیوی سب سے اچھی لگے گی. دنیا میں اس کے الٹ ہے، مرد دوسرے کی بیوی کو خاکاری بجنگی ہے اس نال جاری رہے گا، اپنی کو حور کی طرح. کئی ہوتے ہیں نہیں، سادگے نہیں، عام طور پر ہی ہوتا ہے، دوسرے کی بیوی اچھی لگتی ہے. اور اسی طرح عورت کو بھی دوسرا کی خامن اچھا لگتا ہے، وہ بڑا اچھا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہاں ان کو اپنے خاوند سب سے اچھے لگیں گے اور ان کو بھی اپنی اچھی لگے گی بیوی، اور لگے گی اس وقت تھوڑے سے دور ہو جائیں گے، وہاں گئے پھر آئے، بیوی کہے گی ہے تو اتنا خوبصورت ہو گیا، کیا کیا ادھر، کہ ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں جب چھوڑا تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، اب تو اس سے بھی خوبصورت ہے۔ تو پھر جب ایسی ہوگی تو پھر ادھر ادھر بڑھنا ہے، پھر دونوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور پھر یہ کنواریاں بھی ہوں گی، لم یطمثہن، ان سے پہلے کسی جن اور انسان نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا، ایسی پاکیزہ ہوں گی وہاں کی۔ اچھا جی، اور پھر رنگ بھی یاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کی شکل ہوگی ایسی، اور ان کی تعریف کی کیونکہ عورتوں کو عورتیں بڑی پسند آتی۔ آج کل یہ دنیا لگی ہے عورتوں اوپر اوپر ابھر، جب سے ابھار رہے ہیں وہیں سے مصیبت پڑی ہوئی ہے، جب سے ابھارتے ہیں پڑی۔ عورت کو نیچے رہنا چاہیے، نیچے کی چیز ہے یہ اچھی رہتی ہے، اس کے اپنے بھی فائدہ ہے۔ عورتوں کو غلط ادھر افغانستان میں کچھ پابندیاں لگتی ہیں، ساری دنیا چیختی ہے عورتوں کے حق موری گئی، حق موری گئی، حق مارے، تو اپنی عورتوں کے بارے میں کوئی چھوڑو، ان کو بنے جنے، ان کا اپنا ملک ہے، چھوڑو، تو اچھے لگتے ہو، بہانے بنا کے دیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال اور فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، دنیا میں انہوں نے نیکی کی، ہم نے احسان کر کے ان کو بھلی چیز دے دی۔ پھر ایک اور دو جنتیں ہوں گی، ان کے اندر مدھامتان، وہ ایسے درخت ہوں گے جو بالکل سیاہ پتے والا، اچھا درخت ہوئے بالکل سیاہ ہو، ورنہ پیلے پیلے پڑ جائے تو خشک ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسے ہوں گے۔ اور نزا اس سے چشمے بھی ہوں گے، وہ بھر بھر کے آئیں گے، اور اس کے اندر پھل بھی ہوں گے، کھجور ہوگی، انار ہوں گے، تم کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے، ان کو بھی ملے گی عورتیں، ان کی اپنی تعریف، فیہن خیرات حسان، اس میں ایسی خوبصورت ہوں گی، بس بہت اچھی اور خوبصورت ہوں گی، حور مقصورات، ان کے بارے میں وہی فرمایا، حور ہوں گی یعنی چٹی گوری ہوں گی، حور کا معنی سفید رنگ، تو مقصورات فی الخیام، جو خیمے وہ چھوٹے چھوٹے نہیں ہوں گے، وہ تو جنت کے خیمے، وہ اپنے خیموں میں رہیں گے، ادھر سے دوسرے خیمے نہیں جائیں گے۔ ان کو اور تعریف وہ بتائی تھی نا، وہ اپنے خاندوں میں دیکھتی رہیں گی، تو وہ بھی یہی رہے گی، تو ان کے بارے میں اور انداز بتایا کہ اپنے خیموں میں رہیں گے، اور ان کو بھی ان سے پہلے کسی مرد اور جن نے مس نہیں کیا ہوگا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں، سورہ ابھی آ رہی ہے، واقعہ میں آئے گا، یہ کنواریوں کی پہلے کسی نے لگایا، استعمال کریں گے مرد، پھر جب فارغ ہوں گے تو پھر کنواری ہو جائیں گے۔ اور یہاں تو کشتے کھا کر کچھ وقت لگاتے ہیں، تو وہاں فرمایا جتنی مرضی وقت لگے، نہ عورت گھبرائے گی نہ مرد گھبرائے گا، لگ گئے ہمیں ہر چیز، کھانے پینے میں بھوک نہیں لگے گی، لیکن کھانے پینے میں جتنا مرضی ہے، جتنے وقت تک سال آ سال کھاؤ، نہ تمہارا پیٹ جواب دے گا، نہ منہ جواب دے گا، نہ کھانا ختم ہوگا، نہ کہیں دفتر میں جانا ہوگا، نہ نماز کو جانا ہوگا، کہیں منہ نہیں کرو، ایسی جنت۔ اذا وقت تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، رحمان سے شروع ہوئی، ایک برکت پر ختم ہو رہی ہے سورت، رحمت کرنے والا بھی اللہ، تے برکت دینے والا بھی اللہ۔ قیامت کا تھوڑا سا نمونہ فرمایا، جب قیامت واقع ہو جائے گی، سورہ واقعہ،
تو خافضۃ الرافعہ پست کرنے والی ہوگی اور بلند کرنے والی ہوگی۔ کچھ لوگ یہاں بلند ہیں لیکن ایمان نہیں لا سکے، وہ پست ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ یہاں پست ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، وہ ایمان کی برکت سے اوپر آ جائیں گے۔ خافضۃ یعنی کئی معنی نے، ایک معنی میں نے کیا، ویسے زمین کا اوپر والا حصہ نیچے نیچے، اور یہ بھی معنی ایک ہوتا ہے، وہ بھی معنی یہ بھی ہے۔ فکانت حباء، وہ پہاڑ جو ہیں وہ ریزے ریزے کر کے اس کو کیا کر دیا، اڑا دیا جائے گا۔ انسانوں کے تین قسم بن جائیں گی، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے، ایک سابقون الاولون، تین قسم کے۔ جو سابق اول ہیں وہ سب سے زیادہ اونچے درجے والے، اولئک المقربون، وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں گے، نعمتوں والے باغ میں ہوں گے۔ یہ پہلے لوگوں میں بھی تھے اور اس امت میں بھی ہوں گے۔ یہ سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، سہارا لگا کر آمنے سامنے یعنی بیٹھے ہوں گے۔ گول میز کانفرنس ہو تو اس میں وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں، بس آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور ان پر بھی بچے بے اقوام و آباری مشروبات لے کے پھریں گے، اور ایسے مشروبات ہوں گے جن سے نہ سر میں درد پڑے گا نہ زبان میں کوئی بکواس نکلے گی، کیونکہ جب آدمی بدہوش آ جاتا ہے تو پھر زبان سے اور بولتا ہے۔ اور پھل ہوں گے جو پسند کریں گے، گوشت ہوں گے جو چاہیں گے، وقت آ گئی حور و عین، بھوٹیا والی کڑیاں بھی ہوں گی، اور لولو مکنون، اور لفظ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے کہ موتی ہوں، اور وہ موتی جو ڈبہ پہ ہوں، بالکل ابھی کھولے تو اس پر مٹی شٹی کوئی نہیں ہوتی، صاف ستھرے، اتنے رنگ، اور عورتوں کے رنگ اتنے صاف ستھرے ہوں گے۔ یہ بدلہ ہوگا ان کا جو یہاں نماز یہ درس سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ وہاں کوئی لغو نہیں ہوگا، کوئی بیکار بات نہیں ہوگی، سلامتی کی باتیں ہوں گی، پیار کی باتیں ہوں گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دوسرے ہیں دائیں ہاتھ والے، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کے لیے جو نعمتیں ہوں گی ان کے اور انداز میں ذکر کیا، فی سدر مخضود، وہاں بیر ملیں گے، بیری کے درخت ہوں گے لیکن کانٹے نہیں ہوں گے۔ ادھر کانٹے، بیری کے درخت کے سخت ہوتے ہیں کانٹے، کسی نے اپنی سانپ یا تجھے کاٹ جائے اپنے بیٹے کو، تجھے بیری کی ڈھنگری، جو سب ڈھنگری کرتے ہیں وہ اس سے نہ اڑے، وہ ایک کانٹا نکالو دوسرا ڈوب جاتا ہے، وہ الٹے ہیں کانٹے، ان کے ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو جو کھینچو اندر جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس بیری کے درخت پر کوئی کانٹا نہیں ہوگا، کیلے ہوں گے تہبتا رکھے ہوئے، سائے ہوں گے لمبے چوڑے، اور پانی ہوگا اوپر سے ٹپکتا ہوا، اور میوے ہوں گے بے شمار، نہ موسمی نہیں ہوں گے، نہ کبھی ختم ہوں گے، نہ کبھی ممنوع ہوں گے۔ یاد و ریڈی کے ساتھ گزرتا ہے، دل چاہتا ہے یہ ملے لیکن ایک آواز دیتی ہے کک بھی نہیں۔ فرمایا جس طرح جہاں کھاؤ تمہیں روک ٹوک کوئی نہیں کرے گا، جو پسند آئے کھاؤ۔ وفروش مرفوعہ، اور تمہارے جو بستر ہیں بڑے بلند ہوں گے، نرم نرم ہوں گے۔ آگے پھر عورتوں کی پھر بات آ گئی، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم ان کے لیے خوبصورت نئی نئی لڑکیاں پیدا کریں گے، اور ان کو کیا بنائیں گے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ان کو ہم باکرا بنائیں گے، عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم عمر بھی ہوں گی اور سہاگ والی بھی ہوں گی۔ وہ ملیں گے زمین والوں کو، اصحاب یمین کو۔ حضرت عائشہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں وہ بار بار کنواری ہو جائے گی اور پھر خاوند سے ملے گی، تو عورت کے لیے تو مشکل ہوتا ہے، پہلی دفعہ جب خاوند سے ملتی ہے تو نیا کام ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو بار بار چھوٹی تکلیف میں پھنسے گی۔ فرمایا تکلیف بھی نہیں ہوگی، تکلیف ان کو بھی تکلیف ہے، خوش ہوگی نہیں ہوگی تکلیف۔
کبھی یہاں بھی عورت خیر اتنی تکلیف رات کو گزاری ہے، سویرے ہوشاش بشاش بیٹھی ہوتی ہے، اس کو کوئی نیت نہیں ہے۔ تو سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، یہ پہلی جماعت میں اس امت میں بھی ہوں گے، اور تیسری جماعت اصحاب الشمال بھی، جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ فرمایا یہ جہنم کے دھوئیں میں ہوں گے جو بہت ہی گرم ہوگا، وہ سایہ ہوگا دھوئیں کا، لیکن وہ اچھا نہیں ہوگا، وہ تو دھواں کیسے لگتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے۔ انہم، اس واسطے کہ یہ پہلے عیش اڑا چکے ہیں دنیا میں، مترفین، اور اپنی بات پر اڑ جاتے تھے، ان کو حق بتایا جاتا تو نہیں کہتے، جو ہم کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور یہ ساتھ کہتے تھے کہ ہم مر گئے، مٹی ہو جائے گا تو دوبارہ کب پیدا ہونا ہے، ایسی باتیں ہیں۔ فرما دیا ان کو کہہ دو ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے پہلے بھی تمہارے پچھلے بھی سب اکٹھے کر کے ہم پیدا کر دیں گے، پھر تمہیں اوزال گمراہ لوگوں جھٹلانے والے ہو، تمہیں درخت ملے گا زقوم کا جس پہ کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، اس سے تمہیں کھانا پڑے گا، بھوک پھر بھی نہیں چکے گی، کھا بھی نہیں سکو گے، گرم پانی پینے کو ملے گا، وہ بھی بہت دیر مانگ 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 کے پھر ملے گا، تو وہ بھی گرم ہوگا، جب منہ کے سامنے آئے گا تو منہ کا وہ کھال بھی گر جائے گی، اس میں پی بھی نہیں سکیں گے، فرشتے بار بار منگوائے پیو، اور جب پینے لگیں گے تو یہاں فرمایا شرب الہیم، پیاسے اونٹوں کی طرح، توسے ہوئے اونٹوں کی طرح پیئیں گے کیا؟ تو آپ کہتے ہیں اونٹ کو ایک بیماری ہے، تو پیاس لگتی ہے، پانی اس کے سامنے کر دو پھر بھی نہیں پیتا، پیتے بھی نہیں، پیاس بڑی لگی ہوئی ہے، اتنے بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ توس کی بیماری کہتے ہیں اس کو۔ وہ پھر ان کے بالوں کو پتہ چل جاتا ہے پیاسا ہے، پھر وہ منہ میں برتن سے ڈالتے ہیں اس کو، پھر پیٹ میں جاتا ہے، پھر ان کو ہوش آتا ہے، ایسے اس طرح کے بھی ہیں۔ افرأیتم ما تمنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تم میاں بیوی مل کے یہ قطرے ٹپکاتے ہو، اس کے بعد بچہ تم بناتے ہو کہ ہم بناتے ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا ہم بناتے ہیں تو پھر ہم مٹی سے دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، یہ جو کھیتی کرتے ہو تم، بیج زمین میں ڈال آتے ہو، اس کو کھیتی تم بناتے ہو کہ میں بناتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، بڑے ہماری بڑی کھیتی ہے، کھیتی ہم نے بنائی ہے، تو ہم نے تو اپنا وہ جو ہے غلہ جا کر ضائع کر مٹی میں ڈالو تو گل جاتی ہے چیز، ہم نے اس دانوں کی حفاظت کی، اس کو اگا کر پھر تم جتنا ڈالو تو اس سے کتنا زیادہ پھر تمہیں مل جائے۔ عام طور پر ایک بیگھے میں آدھا من 20 کلو گندم ڈالی جاتی ہے، تو اسی میں سے پھر 40 من 20 من وہ حساب ہوتا ہے جتنی خوراک میں نہیں، اس کے حساب سے یا زمین کے حساب سے 40 سے بھی زیادہ پھر نکل آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم نے بناتے ہیں، اور اگر ہم اس کھیتی کو اگانے کے بعد اس کو ختم کر دیں تو پھر تم اس کو بچا سکتے ہو؟ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اگر ہم اس کو اڑا دیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو تم تو باتیں کرتے رہ جاؤ، تو ہم تو بڑے لوگ اتنا خرچ کر دیا تھا، وہ خرچ بھی گیا، ہم تو محروم ہو گئے، بچا ہی کچھ نہیں، اگلا سال کیسے گزرے گا؟ اگر وہ پانی جو تم پیتے ہو تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں، پھر پینے کے لائق وہی دریا کا پانی، سمندر کا پانی جب پینے لگو تو کڑوا ہے، پی نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو بادل کے ذریعے اوپر لے آتے ہیں، پھر اس پانی کو جمع کر کے پھر کرو تو میٹھا پانی ہوگا، ہم اس کو میٹھا بناتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بھی بنا سکتے ہیں، جس طرح کڑوا تھا کڑوا ہی رہنے دیں، پھر تو تمہاری کھیتیاں بھی الٹا جل جائیں، میٹھے پانی سے ٹھیک ہوں گے نا، کڑوے پانی سے جل جاتی۔
اس کے بعد آگ دیکھو، آگ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اس کو بڑھانے کے لیے درخت تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ آیا ہے نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو نصیحت بنائی ہے نفع اٹھانے کے لیے، مسافروں کے لیے۔ آگ وہ تو کھانا شانا پکواؤ نہیں ہے نا، جب لمبے سفر پہ ہوں گے، شہر بستیاں دور ہیں تو اپنے پاس کچھ ہوتا ہے تو پھر آگ سے اس کو پکا کر گزارا کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، خاص کر مسلمان۔ تنزیل، اللہ نے قسم اٹھائی پہلے ستاروں کی قسم، وہ ایک قسم بڑی ہے کہ قسم کیا کیا اللہ، کیا انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے جو اب تم سن رہے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، اس کے ساتھ تم ناانصافی کرتے ہو، سستی کرتے ہو عمل میں، سننے میں، سمجھنے میں، اور تم نے تو اپنا حصہ ہی بنا رکھا ہے اس کا جھٹلانے۔ ایک ہم تو کافر کرتے ہیں، مسلمان تو جھٹلاتا نہیں، ویسے سستی کر لیتا ہے، جھٹلاتا نہیں۔ قرآن پاک فرمایا اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب تمہاری روح جو ہے وہ گلے کو پہنچتے، پاؤں سے نکلنا شروع ہو گیا، کرتے کرتے گلے سے نکل ختم ہو جائے، گلے تک پہنچتی ہے، تو تم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، بیوی دیکھ رہی ہے، بیٹے دیکھ رہے ہیں، اس کی روح جا رہی ہے۔ فرمایا ہم بھی وہاں ہوتے ہیں، جب تم ہے تو ہم بھی ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، تم دیکھ نہیں رہے ہوتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو تو ہم روح نکالنے لگے ہیں، نکالنے ہی نہ دو، یا ہم نے نکال دیا ہے تو واپس کر کے دکھا دو، نہیں ہو سکتا تو سمجھو پھر کوئی اور طاقت ہے، اس کو تم بھی مان لو۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر توحید کے مختلف انداز فرمائے۔ زمین آسمان کا مالک اللہ، زمین آسمان کی حکومت اللہ تعالیٰ کے پاس، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ، ہر چیز کو جاننے والا اللہ، زمین آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے یا نکلتی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، آسمان پر کوئی چیز چڑھتی ہے یا آسمان سے نیچے آتی ہے تو اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں بھی جاؤ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم دفتر میں بیٹھے ہو یا گھر میں سوئے ہوئے ہو یا مسجد میں بیٹھے ہو یا جہاں بیٹھے ہو، جہاں تم ہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی حکومت ہے اور اللہ ہی کی طرف تم نے سب کو جو لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ نے دن رات پیدا کیے، رات کو دن میں، دن کو رات میں پیدا کر کے بڑھاتا گھٹاتا بھی وہی ہے، اللہ سینے کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ نے اتنا اپنا بارے میں سمجھا دیا، اب تم کیا کرو؟ اللہ کے بارے میں تو سمجھ چکے اللہ کیسا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، اب خرچ کرنے کے طریقے بھی ساتھ، اور ایمان بھی، ایمان اللہ پر لاؤ، اللہ کے رسول پر لاؤ، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے خرچ کرو۔ اچھا دیا ہے نا، یہ تو مستخلفین فی، تم اس میں جانشین بنے ہو، یہ مال کسی اور کے پاس تھا، وہ چلا گیا ہے، اب تم اس کے وارث بنے ہو، یہ تمہارا نہیں مال، تمہیں کہا جاتا ہے تم بھی استعمال کرو، تو اس کا ایک حق ہے وہ ادا کرو۔ بندے بآسانی سے سمجھ آئے، یہ میرا نہیں ہے، کسی کا ہے، ان کو اللہ نے دیا تھا، وہ چلے گئے، ہمیں مل گئے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ رسول تو تمہیں دعوت دیتا ہے ایمان لاؤ، خرچ کرو۔ اور جناب هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایسی ایسی نشانیاں اتارتا ہے جو بالکل واضح ہوتی ہیں،
تمہیں نور کی طرف جہنم اپنا ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب دوسرا انداز خرچ کرنے کا، خرچ کی ترغیب۔ تمہیں کیا ہے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، نہیں خرچ کرو تو چھوڑ جاؤ گے نا، مر نہیں جاؤ۔ وہ مر گئے تو دوبارہ آپ میں مار آیا نا، تو یہ تم ہمیشہ رہیں گے، یہ تم بھی مر جاؤ گے، کسی اور کے ہاتھ میں جائے گا، تو پہلے کیوں نہیں اپنی آخرت کے لیے کوئی خرچ کر لیتے؟ اس میں کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کا میراث ہے۔ خرچ کرنے کا موقع جو ہوتا ہے، فرمایا جب اس وقت خرچ کرتا ہے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان بھی لائے اور خرچ کیا، ان کا درجہ ان لوگوں سے اونچا ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان بھی لائے اور خرچ کیا۔ فائدہ تو دونوں کو پہنچے گا، لیکن پہلے جو ہے ان کا بہت اونچا درجہ ہے۔ جب موقع ہوتا ہے اس وقت خرچ کرنا جو ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ تیسرا انداز، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور ویسے نہیں خرچ کرتے تو مجھے قرضہ ہی دے دو۔ یاد رکھو، پہلا تمہارا نہیں تھا، تمہیں مل گیا۔ دوسرا انداز کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں بھی نہیں رہے گا، چھوڑ جاؤ گے، خرچ کر لو۔ تیسرا انداز ہے ویسے نہیں خرچ کرتے تو قرض دے دو، مجھے قرض دو۔ اللہ اکبر، مجھے قرض دو، اپنے بھائی کو دے کر قرض مجھ پر، غریب کو دے کر قرض مجھ پر، اور میں کیا کروں گا؟ دنیا میں قرض دے کر تم نے ایک ٹیڈی بھی پر دیا تو سود ہوگا، لیکن میں تمہیں بڑھا چڑھا کے دوں گا، وہ گناہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی نہیں خرچ کرتے، تمہاری مرضی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، فرمایا ایک دن آئے گا، آپ مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھیں کہ ان کے سامنے ایک نور ہوگا، دائیں طرف بھی ہوگا، سامنے بھی ہوگا، اور ان کی خوشخبری ہوگی کیونکہ وہاں اندھیرا ہوگا، ان کے ایمان کا نور ہر ایک کے ساتھ ہوگا، تو اس نور کی روشنی میں جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جنت میں پہنچیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں منافق بھی ان کے ساتھ پیچھے، چونکہ دنیا میں ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ ایمان والے آگے نکل جائیں گے، یہ ذرا پیچھے رہ جائیں، پیچھے آواز کریں گے انظرونا نقتبس من نورکم، یا تم آگے بہت نکل گئے اور نور ہمارے پاس نہیں، ادھر تو اندھیرا گیا، ذرا ٹھہرو، ہم بھی نور تم سے لینا چاہتے ہیں۔ انہیں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، یہ یہاں نور نہیں ملتا، یہ تو دنیا سے لانا پڑتا ہے، جاؤ دنیا سے لاؤ، یہاں سے نہیں ملتا۔ فالتمسوا نورا، اتنے میں ایک دیوار آ جائے گی، وہ ادھر مومن ہوں گے، ادھر ہی ہوں گے، ادھر رحمت ہوگی، ادھر عذاب ہوگا۔ ینادونہم، پھر ان کو کہیں گے یار ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، فلاں کرتے تھے، فرماؤ ٹھیک ہے کرتے ہوگے، تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم جا رہے ہیں، لیکن تم فتنے میں پڑے تھے، تم تو ہمارے ساتھ رہ کر بھی ہماری ذلت اور ہماری ہلاکت کے منتظر رہتے تھے، ہمارے ساتھ رہ کر بھی، اور تمہیں تو اپنی امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور شیطان نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، کسی کے پاس فدیہ ہوگا تو نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا اگر کسی کے پاس بھری ہوئی زمین سونا بھی ہو اور فدیہ جان چھڑانے کے لیے دے گا تو فرمایا نہیں قبول ہوگا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، یہی تمہارا دوست ہے۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ، اللہ تعالیٰ غیرت دلا رہے ہیں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ، یا لوگوں ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے نرم ہو جائیں، ذکر میں شروع ہو جائیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور ان یہود کی طرح نہ ہوں جن کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے اور پھر وہ گناہوں میں لگ گئے تھے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ مومن ایسے نہیں ہونے چاہیے، ان کا دل نرم ہونا چاہیے۔ یہاں لوگ مفسر لکھتے ہیں ڈاکوں کی جماعت جب گئی ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے،
تو ایک لڑکا یہی آیت پڑھ رہا تھا لم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، اس نے سن لی، عربی جانتا تھا، بس ہٹ گیا، چھوڑ دی، چوری کرنا چھوڑ دی اور اپنے ساتھیوں سے کہا میں نے آ گیا یا رب، وقت آ گیا ہے، میرا دل نرم ہو گیا، میرا دل، اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اس طرح ہو سکتا ہے، اس کا دل نرم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو میں نرم کیوں نہیں ہوتا ان کا دل، ڈرتے کیوں نہیں، تو اثر کر گئی، چھوڑ دیا اس نے۔ ساتھیوں سے کہا بھائی میں نے توبہ کر لی ہے، اب تمہارا راستہ الگ ہے، میرا الگ ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے قائد ہیں، جب آپ چوری میں لگے تھے تو ہم پیچھے تھے، اگر آپ ایمان لا کر ادھر لگتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی چوری چھوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ چوروں کی جماعت پھر ولیوں کی جماعت بننی۔ اور چوتھا پانچواں انداز ان المصدقین والمصدقات کا ہے جو صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت، یا اللہ تعالیٰ کو کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے ان کو دیتے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، پانچواں پتہ نہیں چھٹا انداز، فرمایا یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ختم ہو جائے گا، کچھ سال سے سمجھو تم رہو گے نہ تمہارا مال رہے گا۔ یہ تو ایسے ہے جیسا کہ کھیتی، اب تو مال کو زینت کے لیے تم بڑی کوٹھیاں، بڑی کاریں، بڑے اچھے کپڑے، بڑی چیزیں، ایک میرا جوڑا اچھا ہو، میری سواری اچھی ہو، میرا گھر اچھا ہو، اس سے اچھا ہو، اس سے اچھا ہو، اس میں لگے ہوئے ہیں، اور میرے پاس زیادہ پیسہ رکھا ہوا ہو، اس میں لگے ہوئے۔ فرمایا یہ مال کی مثال ایسا ہے جیسا کہ کھیتی زمین سے نکلتی ہے، زمین لہلہاتی ہے، پھر وہی کھیتی پینی پڑ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یا کاٹ دی جاتی ہے تو یا پھر خشک ہو جاتی ہے تو ہوا اس کو اڑاتی ہے، زمین پھر خالی ہو جاتی ہے۔ یہ تم جتنا بھی جمع کر جاؤ گے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے راستے میں دو گے وہی بچے گا۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، دوڑ لگاؤ نا، دنیا کی کاموں میں دوڑ لگاتے ہو تو بخشش اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، اس کا حکم خود اللہ یہ دے رہے ہیں۔ توبہ کرو، توبہ بخشش کی طرف دوڑ لگانا، اور جنت کی طرف دوڑ لگانا، جنت والے اعمال کرو۔ جنت ایسی ہے جس کا صرف چوڑائی بھی زمین آسمان کی چوڑائی، ہم اس بڑی سے بڑی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان بہت چوڑے، فرمایا اس کی زمین جنت کی جو صرف چوڑائی ہے، لمبائی کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، چوڑائی کا اندازہ چلو بتاتے ہیں، زمین آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے۔ اتری کس کے لیے بنائی، کس واسطے گئی ہے؟ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں۔ ما صاحب میں مصیبت انفراد، چھٹا پتہ نہیں ساتواں انداز، تم اس واسطے جوڑ رکھتے ہو، فلاں وقت کام آئے گا، فلاں وقت کام آئے گا، بیماریوں میں کام آئے گا، فلاں جگہ کام آئے گا، یعنی منع نہیں شریعت میں کہ حلال مال صحیح رکھا ہوا زیادہ رکھ کے، انسان ہے اپنی ضروریات کے لیے رکھتا ہے، لیکن صرف یہ نہ سمجھے کہ تمہارا رکھا ہوا مال ہی کام آ جائے گا۔ جس مصیبت میں آنا ہے وہ کتنے کروڑوں تمہارے پاس پڑے ہو، اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتے، وہ آ کر ہی رہے گی، اور جس نے نہیں آنا تو تمہارے مال کے بغیر بھی وہ رک جائے گی۔ یہ تو تقدیر کا مسئلہ ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، فرمایا تقدیر کا مسئلہ بتا دیا۔ فرمایا تقدیر اس واسطے ہے کہ جو تم سے فوت ہو جائے تو اس سے اتنے غم نہیں کرو گے، اور جو تمہیں مل جائے تو تکبر نہیں کرو گے، یہ سمجھو گے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے گیا ہے، پھر وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر یہ ایمان نہ ہو تو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ کوئی مر گیا، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، فلاں کے پاس جاتا، یوں ہوتا، یہ مسجد میں جاتا، صدقہ کرتا، بعد میں سوچتا رہے گا، پریشان ہو۔ تو جس کا ایمان ہے کہ اس نے اسی وقت ماضی جانا تھا، اس کو یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کوئی بڑی کمال کی چیز مل گئی تو جو میں یہ کیا، یہ نہیں سوچتا، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہربانیاں مل گئی ہیں۔
ہم نے رسول بھیجے اور ساتھ کتاب بھیجی اور ساتھ ترازو بھی بھیجا تاکہ انصاف کرو، اور لوہا بھی بھیجا تاکہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑو۔ اللہ نے لوہا بھی ایک ایسی چیز ہے جہاں دیکھو گے آپ کو لوہا وہاں نظر ہی آئے گا، بندے کے اندر بھی لوہا موجود ہے۔ اور جناب ہوں یہ پٹی پڑی ہے، لوہے میخیں لگی ہوئی ہیں، جو جس چیز کو بھی دیکھے لوہا اس کے اندر زیادہ یا تھوڑا اس میں ڈھول ہے، پیڑے ہیں، جو بھی ہے، لوہا ہر جگہ ہوتا ہے، چھری ہے، چاقو ہے، کولے، پتھر، کیا کیا چیزیں، کنڈے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ان کی ذریت میں اولاد نبوت رکھی، کچھ ہدایت پاتے ہیں لوگ اور کچھ فاسق ہو کے رہتے ہیں۔ ان کے بعد اور رسول بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات دی اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا کی، اور کچھ لوگ رہبانیت اختیار کر گئے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے۔ ہم نے رہبانیت کا معنی دنیا کی آبادی کو چھوڑ کے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرنا۔ انہوں نے کی، چلو کی، لیکن اس کی رعایت نہیں رکھ سکے، بعد میں کام خراب ہو گیا اور رہبانیت ان کی نہیں رہی۔ آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم، اے ایمان والے کو تقوی اختیار کرو، خاص کر اہل کتاب، اور اس رسول کے ساتھ بھی ایمان لاؤ، تو تمہیں اے یہودیوں نصرانیوں اگر تم اس شریعت پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں اور مسلمانوں سے جو پہلے یہودی نصرانی تھے ان سے دگنا تمہیں دیں گے۔ جو ثواب ان کو ایک ملے گا تمہیں زیادہ ملے گا، اس واسطے کہ ایک رکاوٹ تھی، تم نے اس کا مقابلہ کر کے ادھر آئے ہو۔ جس طرح غلام ہوتا ہے، بندہ اللہ کا بھی غلام ہے، بندہ ہے اور بندے کا بھی، اس کی بھی خدمت کرنی ہے، اللہ کے احکام بھی پوری کرتے تو اس کو ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا تمہارے لیے میرے فضل کے دروازے بند نہ ہوں، یہ تم نہ کہو کہ ہم تو پہلے گزرے، اب یہ نئی شریعت آ گئی تو ہمیں تو اب کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس شریعت میں آ جاؤ تمہیں ترقی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ترقی دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو کوئی پڑھا سنا ہے وہ سچی بیان کیا ہے اور سچی سمجھا ہے اور ہے بھی سچ، یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بیمار کو شفا نصیب فرما، مسلمانوں کا روشنی فرما، حیات طیبہ ایمان والے ایمان والے